بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کے لیے آج سب سے پہلے خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ناظرہ قرآن پاک پڑھنا چاہیں یا قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں یا قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں یا طہارت کورس یا نماز کورس یا کوئی بھی آپ کورس نماز کے اسلامی کورس کرنا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس کیجئے، آپ کے کمنٹس کا ضرور رپلائی کیا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو قرآن پاک ہم سیکھیں گے، ایک رکوع سورہ نساء کا رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 15 سے آغاز کریں گے۔ تو آئیے ایک ایک آیت اور تجوید مخارج کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یأتین الفاحشۃ، واللاتی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اسے آپ نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واللاتی، یہاں تی یا مدہ ہو رہا ہے، یا تین یا، یہاں پر جو الف کے اوپر جزم بنی ہوئی ہے تو الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یہ اس طرح سے آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو یہ آپ نے جھٹکا سے پڑھنا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، من نسائکم یہاں پر مد متصل ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ من نسائکم، یہاں پر کم کے اندر جو میم ساکن ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا۔ آیت نمبر 16، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکے میں سے ہا آ رہا ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما۔ آیت نمبر 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین، انما نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ علی اللہ، اللہ اس میں جلالت جو اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ للذین، یہاں پر ذال ہے بغیر سیٹی والا حروف ہے اور آگے یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، تو یعملون السوء یہاں پر مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم، علیہم یہاں پر ہم کے اندر جو آخر میں میم ساکن ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کرنا آپ نے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علیمًا میم کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے تو تنوین کے بعد حروف ہلکے میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ تو سامعین محترم، ہم بالکل آسان انداز میں لے کر چل رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو، اور ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم نے خود بھی قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا ہے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کا یہ ہدف ہونا چاہیے، یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی پڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خدمت قرآن کی سعادت عنایت فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حتى إذا حضر أحدهم الموت. حتى یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا. أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تب یہاں پر با حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے آپ نے. إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وهم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. اولئک اعتدنا لهم. اولئک یہاں پر مد متصل کا قاعدہ لگے گا. اعتدنا تد دال حرف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا. اعتدنا لهم عذابا علیما. عذابا تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف الف میں سے حمزہ آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا. علیمن آخر میں دو زبر ہیں اور جب دو زبر آ جائیں تو اسے ایک زبر یعنی ایک الف کے برابر سے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. علیمن کے بجائے علیما. آیت نمبر 19. یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل لكم، لکم کے اندر جو آخر میں میم آ رہی ہے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا. ان ترثوا، ان نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے تا آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر اقفا کا قاعدہ لگے گا. کرہن، را اس کے اندر جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اسے پر پڑھتے ہیں. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. ما آتیتم، تو ما کے اوپر جو بڑی مد لگی ہوئی ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا چونکہ جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ، إِلَّا یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے. أَن يَأْتِينَ، ان یہاں پر ان یأتینا کے اندر مد ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. أن يأتين بفاحشة مبينة. بفاحشة تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا. مبینہ تن لکھا ہے، آخر میں گولتا ہے تو جب گولتا آ جائے تو ہم پر وقف کی صورت میں سے ہا کی آواز آخر میں نکالنی ہوتی ہے. بفاحشة مبینہ. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسا یہاں پر جو مد ہے تو یہ مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے اور ان تکرہو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا. شیء او یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ، جیم حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. خیرا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. خیرن تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. آیت نمبر 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ زوجم تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا. زوجیوں وآتیتم یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. وآتیتم، وآ جو کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر بھی ایک الف، جو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے.
آتی تی یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے تا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ وآتیتم، وآتیتم نہیں پڑھیں گے بلکہ وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوه منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ آیت نمبر 21، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ میثاقاً قاف دو زبر ہیں، تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو الحمدللہ آج کا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو آپ کمنٹس بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ آپ کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔